الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ الذین قاموا بنصرة الدین القویم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المبین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و کشتی بحق خواجہ عثمہ ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پہلے کہ میں اپنے معروضات آپ کے سامنے پیش کروں، جھوم جھوم کر کمال عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ایک ایسے مسئلے کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں جس کی تنقیح وضاحت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہر سنی مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ احقاق حق کے لیے کوشش کرے اور ابطال باطل کرتا رہے۔ اسی ہفتے کی بات ہے، غالباً پیر کو مالیگاؤں کے رہنے والے ایک دیوبندی مفتی ہیں جن کا نام مولوی حسنین بتایا جا رہا ہے، جو غالباً ملت مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرنے والوں کے تعلق سے جو علماء حق نے کفر و ارتداد کا فتویٰ دیا اور پھر وہ فتویٰ تائید کے لیے علماء حرمین شریفین کی بارگاہ میں پہنچا، تو تقریباً اس زمانے کے 33 بڑے علماء کرام مفتیان عظام جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے عرب شریف کی سرزمین پر، انہوں نے اس فتوے کو حق قرار دیا اور غیر منقسم ہندوستان کے تقریباً 268 علماء کرام نے اس فتوے کی تائید کی۔ ہندوستانی علماء کرام نے جو فتوے کی تائید کی تھی، ان کی تائیدات الصوارم الہندیہ کے اندر چھپی ہوئی ہے، سبحان اللہ، جس کے مرتب شیر بشے اہل سنت حضرت علامہ حشمت علی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، اور جو تائیدات علماء حرمین شریفین کی حاصل ہوئی ہیں
اس کا مجموعہ حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین میں موجود ہے، وہی مجموعہ ہے حسام الحرمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں چاہتا ہوں کہ آج ان طواغیت اربعہ نے جو کارنامے انجام دیے ہیں اس سے پردہ اٹھاؤں، آپ کے سامنے وہ حقیقت لاؤں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ ہمارا ان سے جھگڑا نیاز، فاتحہ، سلام، قیام، میلاد کا نہیں ہے، بلکہ ہمارا ان سے جھگڑا ایمان اور کفر کا ہے۔ یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے پیارے، چونکہ انہوں نے خود ہی اعلیٰ حضرت اور حسام الحرمین کے تعلق سے حفوات بک دیے اور علماء اہل سنت کو للکار دیا، تو اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس حقیقت سے پردہ اٹھاویں۔ آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ دیکھیے، وقت چونکہ ہمارے پاس مختصر ہے، اس لیے میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں اور جو خاص باتیں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ توجہ فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ قرآن مقدس سے ثابت ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ قرآن مقدس کے 22ویں پارے میں آیت کریمہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت مبارکہ نے بتا دیا کہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ اب ان کے بعد بھی یہ کوئی عقیدہ رکھے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے تو یقیناً وہ قرآن مقدس کو جھٹلانے والا ہوگا، اور قرآن مقدس کا انکار کرنے والا، اس کو جھٹلانے والا کافر ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں چند ان لوگوں کے نام پیش کرتا ہوں جو غیر مقلد ہیں اور دیوبندی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے حضور کے آخری نبی ہونے کا ہی انکار کر دیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ توجہ دیجیے، غیر مقلد میاں نذیر حسین دہلوی، مولوی امیر حسن اور ان کے لڑکے ہیں مولوی امیر احمد، نے یہ دعویٰ کیا کہ ہماری زمین کے علاوہ دیگر 6 طبقات زمین میں انبیاء ہیں جو حضور سید الانبیاء والمرسلین کی طرح اپنی اپنی زمین میں خاتم النبیین ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں بلکہ تمام صفات کمالیہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مولوی امیر حسن اور مولوی امیر احمد یہ دونوں سہسوان کے رہنے والے ہیں، تو جب ان کے یہ کفری اقوال اور ان کے یہ کفری دعوے سہسوان ہی کے رہنے والے ایک بڑے سنی عالم دین جن کا نام حضرت مولانا سید شاہ عبد الصمد علیہ الرحمہ ہے، جو اس وقت بدایوں شریف میں السیف المسلول اور تاج الفعول سے علم دین حاصل کر رہے تھے بدایوں شریف کے مدرسے میں، انہوں نے صرف 17 سال کی عمر میں اس دعوے کا رد کیا، اسی وقت رد کر دیا۔ یہ بات کب کی ہے معلوم ہے؟ جس وقت حضرت علامہ سید شاہ عبد الصمد علیہ الرحمہ نے غیر مقلد میاں نذیر حسین دہلوی، مولوی امیر حسن اور مولوی امیر احمد کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ یہ بات ہے 1286 کی۔ کب کی بات ہے؟ 1286 کی، اور حسام الحرمین آئی ہے 1324 میں۔ تو گویا کہ اعلیٰ حضرت کے فتوے سے 38 سال پہلے ہی ان حضرات کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ چکا تھا،
اور یہ رٹا مارتے رہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، اعلیٰ حضرت نے لگا دیا۔ ارے میرے بھائی، ذرا تاریخی حقیقتوں پر بھی نظر رکھو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کیا حکم لگایا تھا حضرت علامہ سید شاہ عبد الصمد رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ان کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، توجہ دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے اقوال کے قائلین کا حکم یہ ہے کہ یہ اقوال اور یہ دعوے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے انکار پر مشتمل ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلکہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ قطعی ہے اور اجماعی ہے۔ اس عقیدہ قطعیہ اجماعیہ کا انکار کرنا ہے، جیسا کہ قرآن مقدس کے 22ویں پارے کی آیت مقدسہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت مبارکہ سے حضور کا آخری نبی ہونا قطعیت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بکثرت احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا آخری نبی ہونا یہ ضروریات دین سے بھی ہے، اور ضابطہ ہے کہ کسی بھی امر دینی ضروری کا انکار کفر ہوتا ہے۔ در مختار کے اندر ایک ضابطہ نقل کیا گیا ہے کہ ان انکر بعد ما علم من الدین ضرورتا کفر بہا، یعنی جس نے کسی امر دینی ضروری کا انکار کیا تو اس نے کفر کر دیا۔ اور حضور کا آخری نبی ہونا یہ ضروریات دین سے ہے، اس کا اگر کوئی شخص انکار کرے گا تو وہ کافر و مرتد ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ غیر مقلد میاں نذیر حسین دہلوی اور مولوی امیر حسن اور مولوی امیر احمد حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کرنے کی بنیاد پر کافر ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ان حضرات نے جو حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا ہے، ٹھیک ایسا ہی دعویٰ اور ایسا ہی عقیدہ دیوبندی مذہب کے ایک بڑے عالم کا بھی ہے۔ میں آپ کے سامنے ان کا نام ظاہر کرتا ہوں اور پھر ان کی کتاب کا نام بھی پیش کرتا ہوں، اس کا صفحہ بھی پیش کرتا ہوں، اور کہاں سے وہ کتاب چھپی ہوئی ہے وہ بھی بتاتا ہوں، تاکہ آپ آج کے بعد کبھی بھی ان کے جھانسے میں نہ آویں۔ توجہ دیجیے۔ دیوبندی مذہب کے ایک بڑے مولوی صاحب ہیں، مولوی قاسم نانوتوی۔ ان کی کفری عبارت بھی ذرا آپ ملاحظہ کر لیجئے۔ ان کی ایک کتاب ہے تحذیر الناس، یہ کتاب دارالکتاب دیوبند سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ 4-5 پر یہ لکھتے ہیں، حضور کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے یہ کیا لکھتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر یہ استدراک ہے، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور آگے بڑھیے، یہیں پر بس نہیں ہوا ہے، اسی کتاب کے صفحہ 22 پر لکھتے ہیں جناب، بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ اور ترقی ہوئے اسی کتاب کے صفحہ 43 پر لکھتے ہیں، بلکہ اگر بالفرض
بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، معاذ اللہ رب العالمین، صد بار معاذ اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب نانو توی صاحب کی ان کفری عبارت کا ذرا محصل آپ ملاحظہ کر لیں کہ محصل کیا ہے۔ ان کی ان عبارات کا صاف اور صریح مطلب یہ ہے کہ خاتم النبیین کا یہ جو معنی ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، یہ ناسمجھ لوگوں کا خیال ہے، معاذ اللہ۔ سمجھدار لوگوں کے نزدیک یہ معنی غلط ہے، کیونکہ زمانے کے لحاظ سے سب سے پہلے یا سب سے پیچھے ہونا اپنی ذات کے اندر کوئی خوبی اور فضیلت کی بات نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب مسلمانوں ذرا غور کرو، 1400 برس سے زائد کا زمانہ گزر گیا، تمام اگلے پچھلے اولیاء، علماء، عوام، اہل اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ آیت کریمہ میں خاتم النبیین کا معنی صرف اور صرف آخری نبی ہے۔ بولو بولو، اونچا بولو پیارے۔ یہی معنی تمام ائمہ اسلام، صوفیاء اعظام، متکلمین، فقہائے اعلام اور مفسرین کرام نے بتائے ہیں، سبحان اللہ۔ یہی معنی صحابہ کرام نے تابعین کو سمجھایا، بلکہ یہی معنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں حدیثوں میں ارشاد فرمایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج جناب مولوی قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی نیا نبی بھی آ جائے تو بھی آپ کی خاتمیت محمدی میں، یعنی خاتمیت محمدی میں کچھ بھی فرق نہ آئے گا۔ اللہ اکبر، یہ کیسی بات ہو گئی بھائی؟ مارے گھٹنا اور پھوٹے آنکھ۔ میں آپ سے ایک سوال کروں کہ بھئی آپ نے ایک جلسہ منایا اور اس جلسے کا ناظم آپ نے جامعۃ الرضا برکات العلوم کے پہلے ناظم اعلیٰ حافظ شکیل احمد رضوی صاحب کو مقرر کر دیا۔ انہوں نے میری تقریر کا اعلان یہ کہہ کر کے کیا کہ حضرات اب آپ کے سامنے میں اس جلسے کے آخری خطیب عبید مصباحی کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جب میری تقریر ہو چکی تو انہوں نے میرے بعد پھر جامعہ حنفیہ سنیہ کے صدر المدرسین مفتی مدثر حسین کا نام پیش کر دیا اور انہیں بلا دیا تقریر کرنے کے لیے۔ اب میں نے ان سے سوال کیا کہ ناظم صاحب، آپ نے تو میرے نام کے ساتھ یہ کہہ کر کے اعلان کیا تھا کہ اس جلسے کے آخری خطیب عبید مصباحی ہے، تو آپ کو اس پر قائم رہنا چاہیے تھا۔ پھر آپ نے میرے بعد مفتی مدثر حسین صاحب کا کیسے اعلان کر دیا؟ تو انہوں نے جھٹ سے کہا کہ ارے حضرت، آپ کے آخری ہونے میں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کے بعد بھی کوئی آئے تو بھی آپ ہی آخری ہیں۔ آپ سب کے سب ان سے کہیں گے کہ ناظم صاحب کیسی بات کر رہے ہو؟ ارے جو اخیر میں آتا ہے وہی آخری ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ معنی مراد نہیں لے رہے ہیں تو آپ آخر ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ تو بلا شبہ قاسم صاحب نے حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر پیارے۔ اور یہ انکار قرآن مقدس کا انکار کرنا ہے، اور ایک امر دینی ضروری کا انکار کرنا ہے، اور در مختار کے ضابطے کے مطابق جو شخص کسی امر دینی ضروری کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب فیصلہ مسلمانوں آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ بتائیے کہ قاسم نانوتوی صاحب کافر ہوئے یا نہیں؟ بتائیے۔ بلا شبہ۔ اور سنیے، آپ کو میں آگے لے چلتا ہوں، کچھ اور باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دلائل کے طور پر۔ سنیں، دیوبندی مذہب کے جو مدارس ہوتے ہیں نا، وہاں بھی تخصص کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں بھی مفتی بنایا جاتا ہے اور مذہب حنفی کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ تو تخصص میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے الاشباہ والنظائر، جس کے
مصنف کا نام ہے حضرت علامہ ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ علیہ. یہ اصول و ضابطے کے حوالے سے کتاب لکھی گئی ہے. یہ کتاب تخصص کے سال اول میں بھی پڑھائی جاتی ہے اور کہیں کہیں سال دوم میں بھی پڑھائی جاتی ہے. ان کے یہاں بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اگر ملت مدرسے سے مفتی بنائے جاتے ہوں گے تو ان کے یہاں بھی یہ کتاب ضرور پڑھائی جاتی ہوگی. علامہ ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے خاتمیت محمدی کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے, توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. الاشباح والنظائر مع حموی صفحہ 276 پر ہے. آپ نے لکھا اذا لم يعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانہ من الضروریات. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ جانے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. بات ایک دم صاف ہو گئی کہ قاسم نانوتوی صاحب نے چونکہ حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کر دیا تو حضرت علامہ ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آج کے زمانے میں جان بوجھ کر کے اگر کوئی ان کے ایمان کی وکالت کرے گا تو کسی کے کفر پر راضی ہونا بھی کفر میں مبتلا کر دیتا ہے. لہذا وہ مولوی صاحب جنہوں نے حساب الحرمین اور اعلیٰ حضرت پر اہل سنت کے عقائد پر رقیق حملہ کیا ہے تو ان کو اس سے سبق پکڑنا چاہیے. توجہ کے ساتھ سماعت کریں. اچھا بھئی ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ گھر والے اگر گھر والوں کے حق میں گواہی دیں تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. باپ اگر بیٹے کے حق میں گواہی دے, بیٹا باپ کے حق میں گواہی دے تو یہ گواہی نہیں مانی جائے گی. قدوری شریف کے اندر بھی ہے. امام ابو الحسن قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کو کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی, بیٹے کے حق میں باپ کی گواہی نہیں مانی جائے گی, لیکن خلاف میں مان لی جائے گی. بولو بولو, خلاف میں مان لی جائے گی. تو میں انہی کے گھر سے ایک بڑے مفتی کا نام پیش کر دیتا ہوں جنہوں نے قاسم نانوتوی صاحب کے رد میں کچھ لکھا ہے. توجہ کے ساتھ سماعت کریں. انہی کے کہنے کے مطابق قاسم نانوتوی صاحب خود بخود ایمان سے بھی خارج ہو جائیں گے اور واجب القتل بھی ہو جائیں گے. توجہ کے ساتھ سماعت کریں. دیوبند کے بڑے مفتی ہیں مولوی محمد شفیع دیوبندی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ہدیۃ المہدیین. اس کے صفحہ 21 پر لکھتے ہیں کہ ان اللغۃ العربیۃ حاکمۃ بان معنی خاتم النبیین فی الآیہ ہوا آخر الانبیاء لا غیر. بولو بولو پیارے, یہ خود لکھتے ہیں یعنی بے شک عربی زبان کا اٹل فیصلہ ہے کہ آیت کریمہ کے اندر خاتم النبیین کا معنی صرف اور صرف آخر الانبیاء ہے, کوئی دوسرا نہیں. اس کے بعد اسی کتاب میں دوسری جگہ پر یہ خود لکھتے ہیں اجمعت علیہ الامۃ فیکفر مدعی خلافہ. لکھتے ہیں کہ امت محمدیہ کا خاتم النبیین کے اس معنی پر اجماع اور اتفاق ہے, لہذا خاتم النبیین کا دوسرا معنی گڑھنے والا کافر قرار دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو مفتی دیوبند کے مطابق قاسم نانوتوی صاحب کافر ہو گئے. بولے بھائی کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ارے مچل کر کے بولو یار, ایمان میں تازگی پیدا نہیں ہو رہی ہے کیا؟ کافر ہو گئے.
یہ بات ہمارے اعلیٰ حضرت تو بعد میں کہے ہوئے ہیں، خود ان کے گھر کی بات ہے، ان کے گھر کے مفتی نے پہلے ہی کہہ دیا، لکھ دیا کہ جو بھی آخری نبی ہونے کے معنی کے علاوہ کوئی دوسرا معنی گڑھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور آگے کیا لکھتے ہیں وہ بھی سنیے، اور آگے لکھتے ہیں وَيُقْتَلُ إِنْ أَصَرَّ، اور اگر اپنے گڑھے ہوئے معنی پر اصرار کرے تو قتل بھی کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو مولوی شفیع احمد کے قول کے مطابق مجھے بتائیے کہ قاسم نانوتوی صاحب یہ واجب القتل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ان کو قتل کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ بلا شبہ وہ واجب القتل ہیں۔ اب ان کی وکالت کرنے والے بھی اپنا ٹھکانہ متعین کر لیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو بڑے اختصار کے ساتھ میں نے چند باتیں ان کے حوالے سے پیش کی ہیں۔ مجھے چونکہ طواغیت اربعہ کے سارے اقوال ابھی اختصار کے ساتھ پیش کرنا ہے، آگے بڑھیں۔ یہ تو رہی بات چونکہ قاسم نانوتوی صاحب کی۔ اب ذرا ان کے ایک اور بڑے مولوی صاحب ہیں، قطب الارشاد جنہیں یہ لوگ کہتے ہیں، مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب، ان کی سن لیجئے انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ تو سب سے پہلا کارنامہ ان کا یہ ہے، اللہ اکبر، معاذ اللہ رب العالمین، انہوں نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کو کنہیا کے جنم کے سانگ سے تشبیہ دی، معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ۔ دوسرا ان کا کارنامہ، کھانے پر فاتحہ کے وقت قرآن مجید کی آیات اور سورتیں پڑھ کر فاتحہ دینے کو وید پڑھنت کہہ دیا، معاذ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ان کا تیسرا کارنامہ جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، پہلے ہی معاذ اللہ کہہ لیجئے، ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ بکر باری تعالیٰ کے قبض کے واقع ہونے کے کا قائل ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ خدائے پاک معاذ اللہ بالفعل جھوٹا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، جھوٹ بولتا ہے، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ سائل نے پوچھا کہ ایسا کہنے والا مسلمان ہے یا کافر؟ تو دیکھیے کیا جواب دیتے ہیں رشید احمد گنگوہی صاحب، لکھتے ہیں کہ بکر نے آیات کی تعویل میں خطا کی، مگر تاہم اس کو کافر کہنا یا بدعتی ضال کہنا نہیں چاہیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی وہ گنگوہی صاحب کے نزدیک اب بھی مسلمان ہی ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی سخت کلمہ بھی نہیں کہنا چاہیے، اللہ اکبر۔ اب اے سارے کلمہ پڑھنے والوں، میں تمہیں کلمے کا واسطہ دیتا ہوں، تمہیں نام اسلام کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ کیا اللہ عز و جل کو جھوٹا مان لینے کے بعد بھی کوئی مسلمان رہ جاتا ہے؟ کیا ایسے صریح اور شنیع کفر کے باوجود بھی گنگوہی صاحب کو کافر نہیں کہا جائے گا؟ تو پھر کفر کا کیا معنی ہے میرے پیارے؟ یہ ہیں ان کے وہ اقوال جس کی بنیاد پر علماء حق نے رشید احمد گنگوہی صاحب کو کافر قرار دیا ہے۔ اب اور تھوڑا آگے بڑھیے، ان کے تیسرے مولوی صاحب کو دیکھیے، ان کی بھی کفری عبارت آپ ملاحظہ کر لیں، خلیل احمد بیٹھوی صاحب، ان کی کفری عبارت ملاحظہ کیجیے۔ ان کی ایک کتاب ہے براہین قاطعہ، یہ کتاب بھی دارالکتاب دیوبند سے چھپی ہوئی ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ دے گا ہاں ہمارے یہاں کی کتاب نہیں ہے، انہوں نے لکھ دیا اور انہوں نے چھاپ دیا اور اپنے مکتبے سے چھاپ دیا، نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے، خود انہی کے مکتبے سے چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ 122 پر امبیٹھی صاحب لکھتے ہیں، حضور کے علم غیب کے تعلق سے کہتے ہیں کہ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو
خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور لکھتے ہیں کہ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ معاذ اللہ، بولیے معاذ اللہ معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس ناپاک عبارت میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف سے معاذ اللہ شیطان کے علم کو زیادہ قرار دیا گیا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ جو بلا شبہ حضور کی شان اقدس میں کھلی ہوئی توہین اور گستاخی ہے، جو واضح ترین کفر ہے، شیطان کے علم کی وسعت کو حضور کے علم سے زیادہ بتا دیا، معاذ اللہ۔ یہ یقیناً کفر و ارتداد ہے پیارے۔ اب ذرا اور آگے بڑھ کر کے سنیے، 13 شوال المکرم 1306 ہجری کی بات ہے، یعنی حسام الحرمین کی طباعت سے 18 سال پہلے، کب؟ 18 سال پہلے کی بات ہے، بھاولپور میں حضرت علامہ غلام دستگیر قصوری صاحب اور امبیٹوی صاحب کے درمیان ان کی اس عبارت مردودہ پر تحریری مناظرہ ہوا۔ مناظرہ میں کیا ہوا؟ ملاحظہ کریں، امبیٹوی صاحب کو شکست فاش ہو گئی، بولیے سبحان اللہ۔ اور مناظرے کے جو حکم تھے مولانا شاہ غلام فرید صاحب، انہوں نے فیصلہ سنایا کہ یہ خلیل احمد امبیٹوی اور ان کے معاونین یہ سب کے سب وہابی ہیں اور اہل سنت سے خارج ہیں، اور یہ وہاں پر تقیہ کیے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو سنی ظاہر کر رہے تھے۔ جب حکم نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ اہل سنت سے خارج ہیں، تو اس کے نتیجے میں امبیٹوی صاحب کو ریاست سے باہر نکال دیا گیا۔ اور پھر 1 سال کے بعد علامہ قصوری صاحب 1307 ہجری میں جب حج پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ نے اس مبارک سفر میں اس مناظرے کی جو تحریریں تھیں ان کو آپ نے عربی زبان میں نقل کر لیا، اور اس کا نام تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل رکھا۔ اور پھر اس کتاب کو آپ نے مکہ مکرمہ میں 4 مذاہب کے جو مفتیان کرام تھے اور مفتی مدینہ جو تھے ان کی بارگاہ میں آپ نے پیش کر دیا۔ ان مفتیان کرام نے اس کتاب کا یعنی تقدیس الوکیل کا بغور مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد خلیل احمد امبیٹوی کو زندیق قرار دیا۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جس نے ایسی گھناؤنی بات لکھی، جس نے شیطان کے علم کو حضور کے علم سے زیادہ بتا دیا، معاذ اللہ۔ آپ ہی فیصلہ کر لینا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کوئی شخص کم بتا دے اور ان کی شان میں گستاخی کرے، مجھے بتائیے کہ آپ اس کے تعلق سے کیسا فیصلہ کریں گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اور ذرا آگے بڑھیے، اور ان کے ایک بڑے مولوی صاحب ہیں جن کو یہ لوگ مجدد بھی کہتے ہیں، ان کا کیا نام ہے؟ اشرف علی تھانوی۔ ان کی ایک کتاب ہے حفظ الایمان، یہ کتاب پبلشنگ ہاؤس دیوبند سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ 14 پر یہ لکھتے ہیں، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر، بلکہ ہر صبی و مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ۔ آج آپ لوگ بھی تنگ آ گئے ہوں گے کہ اتنے سارے کفری اقوال بھائی لوگوں نے بک دیے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے رازے سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ تم نے اعلی حضرت کو للکار دیا، تم نے حسام الحرمین کو چھیڑا، تم نے اہل سنت کے علماء کو چھیڑا، تو اب جب چھیڑ دیا ہے تو اب سنو، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ چھیڑو مت، اب جب کوئی چھیڑ دے تو اس کو چھوڑو مت۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم احقاق حق کریں اور ابطال باطل کریں۔ تو سنیے، اب سننے کی سکت آپ کے اندر ہونی چاہیے، توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ معاذ اللہ، ایسی کفری عبارت لکھ دیا۔ اب مجھے بتاؤ مسلمانوں کہ تھانوی صاحب نے حضور کی شان اقدس میں اس عبارت کے ذریعے سے گستاخی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ بلا شبہ کی ہے، اور لفظ ایسا بول کر، ایسا بول کر حضور کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے پیارے، جب یہ سارے اقوال کتابوں میں چھاپے گئے اور چھاپنے کے بعد جب ان کو عام کیا گیا، لوگوں نے اس کو جب پڑھا تو مسلمانوں کے اندر ہنگامہ برپا ہو گیا، مسلمان پریشان ہو گئے۔ ایسے وقت میں جب یہ کفری اقوال اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے بہت جانچ پڑتال کی، غور و خوض کیا، ان لوگوں نے توبہ بھی نہیں کی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ یہ وہ اقوال ہیں جو کفر میں ایک دم بغیر کسی تعویل کے صریح ہیں، کوئی تعویل اس میں نہیں ہو سکتی ہے، کھلم کھلا یہ کفر ہے۔ تب جا کر کے اعلیٰ حضرت نے ان کے بارے میں کفر کا فتویٰ دیا۔ کیا فرمایا؟ ہؤلاء الطوائف کلھا مرتدون، اس جماعت کے تمام لوگ کیا ہیں؟ مرتد ہیں، خارجون عن الاسلام باجماع المسلمین۔ وقد قال فی البزازیہ والدرر والغرر والفتاوی الخیریہ ومجمع الانہر والدر المختار وغیرها من معتمدات الاسفار فی مثل ہؤلاء الکفار من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ یعنی یہ طائفے قادیانی، مولوی امیر حسن، مولوی امیر احمد، میاں نذیر حسین دہلوی، مولوی قاسم نانوتوی، مولوی گنگوہی، مولوی امبیٹھوی، مولوی تھانوی اور ان کے ہم عقیدہ چیلے چپاٹے سب کے سب کافر و مرتد ہیں، باتفاق امت خارج عن الاسلام ہیں۔ اور بے شک بزازیہ، درر، غرر، فتاوی خیریہ، مجمع الانہر اور در مختار وغیرہ معتبر کتابوں میں ایسے ہی کافروں کے حق میں فرمایا ہے کہ جو شخص ان کے کفری عقائد سے آگاہ ہو کر ان کے کافر ہونے میں اور عذاب پانے میں شک کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ دے دیا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اعلیٰ حضرت ہی نے یہ فتویٰ دے کر کے غلط کر دیا ہے، نہیں میرے پیارے، اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کی تائید اور اس کو حق ماننے کا کام خود ان کے گھر سے شروع ہوا ہے۔ ان کے ایک مولوی ہیں، مولوی مرتضی حسن دربھنگی، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، کیا لکھا سنیے۔ وہ لکھتے ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے، آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، دیکھیے ان کی کتاب ہے اشد العذاب۔ اس کے صفحہ 9 پر یہ لکھتے ہیں کہ اگر خان صاحب یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بعض علماء دیوبند واقعی ایسی ہی تھے جیسا کہ انہوں نے انہیں سمجھا، تو خان صاحب پر ان علماء دیوبند کی تکفیر ضروری تھی، یعنی آپ کے اوپر واجب تھا کہ آپ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دیں۔ یہ لکھ رہے ہیں کون؟ دیوبندی مولوی مرتضی حسن صاحب۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں
کہ اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے، اعلیٰ حضرت نے کوئی اپنی ذاتی رنجش کی بنیاد پر ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ وہ وقت کا تقاضا تھا اور شریعت مطہرہ کا حکم تھا، تو شریعت مطہرہ کی تعمیل کرنے کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے حضرات کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ اب یہ فتویٰ کب علماء حرمین شریفین کی بارگاہ میں پہنچا اور انہوں نے کیا کیا تائیدات کی، کتنے علماء کرام ہیں، ان کے نام کیا کیا ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اگلی گفتگو میں یہ ساری باتیں اور وہ سارے نام تاریخ کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ جمیلہ مقدسہ مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو حضرات سنتیں نہ پڑھیں وہ پڑھ لیں۔